بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے امارات کے لیے پروازوں کا اعلان کر دیا۔ 8 جون 2020 سے ایمریٹس کی جانب سے پاکستانی مسافروں کو امارات واپس لانے کے لیے پروازیں شروع کی جا رہی ہیں۔ کورونا کے باعث متحدہ عرب امارات کی جانب سے فضائی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، جس کے باعث وہ پاکستانی ویزا ہولڈر جو پاکستان میں موجود تھے ان کی واپسی نہ ہو سکی تھی۔ تاہم اب ایمریٹس کی جانب سے دنیا بھر کے شہروں کے لیے پروازوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جن میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد بھی شامل ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے مطابق 8 جون سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے ایمریٹس کی پروازیں متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں کے لیے شروع ہو جائیں گی۔ گلف نیوز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ٹرانزٹ مسافروں پر سے بھی پابندی ہٹا لی ہے۔ ایمریٹس کی جانب سے 15 جون سے 16 شہروں کے مسافروں کو پرواز کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، تاہم کچھ ممالک کے لیے پروازوں پر پابندی بدستور عائد ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 20,000 سے زائد مریضوں نے کورونا کو شکست دے دی۔ متحدہ عرب امارات میں 20,000 سے زائد مریضوں نے کورونا کو شکست دی۔ مملکت میں مزید 624 نئے کیسز رپورٹ۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,031 رہ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 624 نئے کورونا مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں اب تک کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 37,642 ہو گئی ہے، جبکہ مزید ایک مریض کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 274 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ تندرست ہونے والے افراد کی کل گنتی 20,337 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈے محدود پروازوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں نے دل جیت لیے۔ کورونا کے خلاف مہم میں متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہری انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں۔ اماراتی عوام بھی قومی رضاکارانہ مہم میں شامل۔ 977 پاکستانیوں کے جذبے کی متعارف ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پاکستانی باشندوں سمیت 132 ممالک نے کورونا وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششوں میں تعاون کے لیے قومی رضاکارانہ مہم میں شمولیت اختیار کی۔ اس مہم میں 977 پاکستانی شہری بھی قومی رضاکارانہ مہم میں شریک ہیں۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق اس مہم کے آغاز کے ایک ماہ کے اندر اس مہم میں شامل ہونے والے رضاکاروں کی تعداد 18,740 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کے رضاکاروں کی قومی مہم متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور باشندوں میں بھی مقبول ہو گئی ہے، جنہوں نے دور و دروازے سے 98 فیلڈ اور 27 ورچوئل مواقع سمیت 125 مواقع میں رضاکارانہ خدمات انجام دیتے ہوئے ڈیوٹی کو پورا کرنے کا مقابلہ کیا۔ ابوظہبی ایئرپورٹ سے 10 جون سے 20 ٹرانزٹ پروازیں چلانے کا اعلان۔ ابوظہبی ایئرپورٹ کے حکام نے 10 جون سے سرکاری فضائی کمپنی اتحاد کی 20 ٹرانزٹ پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد ایئر ویز 10 جون سے ابوظہبی سے جکارتہ، کراچی، کوالالمپور، منیلا، میلبورن، سنگاپور، سڈنی اور ٹوکیو کے لیے رابطہ پروازیں چلائے گی۔ ان شہروں کے علاوہ یورپ کے بڑے شہروں بارسلونا، برسلز، ڈبلن، جنیوا، لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے، میڈرڈ، میلان، زیورخ اور پیرس کے چارلس ڈگال ہوائی اڈے کے لیے بھی پروازیں چلائے گی۔ متحدہ عرب امارات کی جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ تجارتی پروازوں کی بحالی ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے کے دوبارہ احیا کا بھی آغاز ہے۔ امارات میں 50% سرکاری ملازمین کل سے کام پر لوٹ آئیں گے۔ تمام ملازمین دفاتر میں حاضری کے وقت سماجی فاصلے سمیت تمام احتیاطی تدابیر کی پاسداری کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں سرکاری شعبے کے 50% سرکاری ملازمین 7 جون تک اپنے کاموں پر واپس آ جائیں گے۔ اماراتی حکومت نے توقع ظاہر کی ہے کہ سرکاری ملازمین حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ اماراتی حکومت نے ایک ہفتہ قبل 30% سرکاری ملازمین کو دفتر میں آنے کی اجازت دی تھی۔ یو اے ای کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ اقدام حکومت نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں کے بتدریج خاتمے اور معمول کے حالات کی بحالی کے لیے کوششوں کا حصہ ہے۔ اماراتی حکومت نے ان ملازمین کی ایک فہرست جاری کی ہے جنہیں دفاتر میں حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا گیا اور وہ اپنے گھروں ہی سے کام کریں گے۔ ان میں حاملہ خواتین، کمزور قوت مدافعت کے حاملین اور دمے اور ذیابیطس ایسے دائمی امراض کا شکار سرکاری ملازمین شامل ہیں۔
زید العمر ملازمین اور گریڈ 9 تک زیر تعلیم بچوں کی نگہداشت کرنے والی خواتین یا معذور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین کو بھی سرکاری دفاتر میں حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائنز کا پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنیوں ایمریٹس ایئر اور اتحاد ایئر لائنز نے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے ٹرانزٹ فلائٹس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان حکومت کی جانب سے ملکی ہوائی اڈوں سے ٹرانزٹ پروازوں کی اجازت دیے جانے کے بعد کیا گیا۔ العربیہ نیوز کے مطابق ایمریٹس نے 29 مقامات کے لیے دبئی کے راستے ٹرانزٹ فلائٹس دوبارہ کھولنے، جبکہ اتحاد ایئر نے یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا کے 20 شہروں کے لیے فلائٹس کا اعلان کیا ہے۔ امارات ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 3 شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے مسافر 8 جون سے اس کے ذریعے دبئی سے دیگر مقامات پر ٹرانزٹ فلائٹس بک کرا سکتے ہیں۔ لندن، پیرس، میلان، میڈرڈ، شکاگو، ٹورنٹو، سڈنی، میلبورن اور منیلا کے لیے پروازیں 11 جون سے دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ ایمریٹس 15 جون سے مزید 16 مقامات کے لیے، جن میں بحرین، مانچسٹر، زیورخ، ڈبلن، نیو یارک، جے ایف کے، سیول، کوالالمپور، سنگاپور، جکارتہ، ہانگ کانگ، پرتھ اور برزبن شامل ہیں، وہاں کے مسافروں کو ٹرانزٹ سہولت کے لیے اپنی پروازیں شروع کرے گی۔ قطر ایئر ویز نے پاکستان کے لیے فلائٹس آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایئر لائن کل سے لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کراچی کے لیے فلائٹ شروع کرے گی۔ پشاور ایئرپورٹ پر ہفتے میں 4 اور باقی ایئرپورٹس پر روز 1 فلائٹ آپریٹ کرے گی۔ قطر ایئر ویز نے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر ایئر لائن کل سے لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کراچی ایئرپورٹس کے لیے فلائٹس شروع کرے گی۔ ایئر لائن حکام کے مطابق پشاور ایئرپورٹ پر ہفتے میں 4 اور باقی ایئرپورٹس پر روز 1 فلائٹ آپریٹ کرے گی۔ قطر ایئر ویز نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ ہم بینکاک، بارسلونا، اسلام آباد، کراچی، پشاور، لاہور، ویانا اور سنگاپور تک اپنا نیٹ ورک بتدریج بحال کر رہے ہیں۔ اب قطر ایئر ویز پاکستان کے لیے خصوصی پروازیں چلائے گی۔ خیال رہے کہ چند روز قبل ایئر لائن کی جانب سے درخواست کے بعد سول ایوی ایشن اتھارٹی نے قطر ایئر لائن کو پاکستان میں خصوصی پروازیں چلانے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ایئر لائن نے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اگلے ہی روز دوبارہ فلائٹس کی بحالی کو روک دیا تھا۔ البتہ اب قطر ایئر لائن نے فلائٹس بحال کر دی ہیں اور کل پہلی خصوصی فلائٹ مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچے گی۔ کرونا وائرس سے بیرون ممالک مقیم 339 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ امارات میں مقیم پاکستانی سر فہرست ہیں۔ یہاں کرونا کے باعث 32 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں مقیم 20 پاکستانی کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔ کورونا کے موذی مرض سینکڑوں پاکستانیوں کو موت کے منہ میں دھکیل چکا ہے۔ اس معاملے میں امارات میں مقیم پاکستانی سر فہرست ہیں، جہاں کورونا کے باعث 32 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں مقیم 20 پاکستانی کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بات کا انکشاف پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے آج پریس بریفنگ کے دوران کیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون ترجمان نے بتایا کہ کورونا کے باعث بیرون ممالک مقیم 339 پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کی وجہ سے 20، متحدہ عرب امارات میں 32، قطر میں 2، جبکہ کویت میں 1 پاکستانی جاں بحق ہوا ہے۔ عائشہ فاروقی نے بتایا کہ اب تک کورونا اور دیگر وجوہات کی بنا پر وفات پانے والے 424 پاکستانیوں کی میتیں واپس لائی گئی ہیں۔ ڈنمارک سے تعلق رکھنے والا بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہ کا سرگنا عامر میکی دبئی میں گرفتار۔ دبئی پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور قتل کے کئی مقدمات میں ملوث عامر میکی کو حراست میں لے لیا۔ ڈنمارک سے تعلق رکھنے والا بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہ کا سرگنا عامر میکی دبئی میں گرفتار۔ دبئی پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور قتل کے کئی مقدمات میں ملوث عامر میکی کو حراست میں لیا ہے۔ عامر میکی کا تعلق جرائم کی دنیا کے بہت بڑے مجرموں رضوان الطاغی سے جڑا ہوا ہے، جسے 2019 میں متحدہ عرب امارات میں ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ اب دبئی پولیس نے ایک سٹنگ آپریشن کے دوران عامر کو اسی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ دبئی میڈیا آفس نے اس حوالے سے تصدیق بھی کر دی۔ میڈیا آفس کے مطابق مجرم کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کی حرکات اور سکنات پر کئی روز تک نظر رکھی گئی۔ اس حوالے سے ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں عامر کو گھر کے باہر کوڑا دان میں کچرا پھینکتے وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ عمان میں کورونا مریضوں کی گنتی 15,000 سے بڑھ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 770 نئے کیسز سامنے آ گئے۔
مزید 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ خلیجی ریاست عمان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 770 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی گنتی 15,086 تک جا پہنچی ہے۔ نئے مریضوں میں 427 تارکین شامل ہیں، جبکہ مقامی افراد کی گنتی 343 ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز مملکت میں کرونا کے 5 مریض دم توڑ گئے، جن میں تارکین وطن بھی شامل تھے۔ ان تازہ ترین ہلاکتوں کے بعد مملکت میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی گنتی 72 ہو گئی ہے۔ اس وقت 60 افراد ICU میں داخل ہیں، جبکہ 3,451 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 2,463 ٹیسٹ کیے گئے۔ واضح ہے کہ سپریم کمیٹی نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ کرونا سے متعلق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں اور عارضی گرفتاری